الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ المجادلہ کی آخری آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہیں محبت کرتے ہوئے ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آج میں نے اس ضمن میں آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ کل 14 جنوری ہے، اور 14 جنوری کو شاید آپ کے علم کے اندر یہ بات ہو کہ ہندوستان میں ایک تہوار برادران وطن کا مکر سنکرانتی کے نام سے مشہور ہے، جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ مکر سنکرانتی کے بعد کچھ دنوں کے بعد برادران وطن کا ایک وہ تہوار ہے کہ جس کو بسنت یا وسنت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یہ بسنت یا وسنت کا جو لفظ ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، جس کی معنی ہے موسم بہار کے۔ موسم بہار کی رونق اور اس کی زیب و زینت اور اس کی کہکشائیں اور اس کی بھینی بھینی خوشبو سے آپ معطر اور محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو شہری آبادی کو چھوڑ کر کسی گاؤں کا رخ کریں تو وہاں پہ مناظر قدرت کے ایسے نظارے آپ کو ملیں گے کہ بے ساختہ انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بہترین خالق ہے، واللہ احسن الخالقین، جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کو لگا دیا اس کی خدمت کے پیچھے۔ انسان کا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ موسم بہار ہے۔ اسی موسم بہار کے اندر پیڑ پودے کاشتکاروں کے لیے ان کی کھیتیوں کے اندر سرسبز و شادابیاں اور طرح طرح کے بیل بوٹے اور پھول درختوں کے اوپر نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ ان پھولوں کے اندر سے کاشتکار بسنت پنچمی کے روز زرد پھولوں کو خوشی خوشی گھر لا کر اپنے بیوی اور بچوں کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب مل کر یہ بسنت یا وسنت کا تہوار مناتے ہیں۔ پھر اس زرد اور پیلے پھول کو اپنے کانوں میں بطور زیور لگا کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے پرماتما، ہماری محنت کا پھل عطا کر اور پھولے ہوئے درختوں میں پھل پیدا کر۔ اسی طرح بسنت پنچمی کو لوگ برادران وطن وشنو بھگوان کا پوجن بھی کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سرسوتی دیوی کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس تہوار کے اندر برادران وطن برہمنوں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ان تمام کی تمام باتوں سے یہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا
کہ یہ ایک خاص تہوار ہے جو برادران وطن کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے، اور اس تہوار سے مسلمانوں کا دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ اسی تہوار کے اندر چونکہ یہ موسم بہار ہوتا ہے، ہوا کے اندر اتنی زیادہ نمی نہیں ہوتی ہے، آندھی اور طوفان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لہذا پتنگ بازی یہ اس موسم کا ایک بہت ہی اہم جز اور حصہ ہے۔ جب یہ بسنت یا وسنت برادران وطن کا تہوار ہے، ان کی عید ہے، ان کی خوشی کا دن ہے، بھگوان اور پرماتما کے پوجا کا دن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق تو ہے نہیں۔ اور پھر خاص طور پہ مذہب اسلام کے اندر کوئی ایسا فعل، ایسا کام، ایسا عمل کہ جس کے اندر جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، وقت کا ضیاع ہو، اسلام ان تمام باتوں سے روکتا ہے۔ یہ موسم آتے ہی جہاں پتنگ بازی اور اس کے مقابلے ہوتے ہیں، ڈی جے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دو گروپ کے اندر شرط لگائی جاتی ہے، مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، بڑے پیمانے پہ اس کی نمائش ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ بسنت عید یا تہوار کا ایک اہم جز، ایک پارٹ ہے پتنگ بازی، اور یہ شعار غیروں کا ہے، یہ شعار امت مسلمہ کا نہیں ہے۔ لیکن ہر موقع سے، ہر تہوار کے اندر، ہر سال اگر آپ کی نگاہ اخبار کی سرخیوں پہ پڑتی ہے اور ٹیلی ویژن کے اوپر پڑتی ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں نان مسلم کی ہلاکت ہوتی ہے، وہیں مسلم نوجوان بچے بھی کسی کے چھت سے نیچے گرنے کی خبریں آتی ہیں، تو کسی کی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں اچانک ایکسیڈنٹ کا سامنا ہوتا ہے، کسی کے پیٹ کے اندر راڈ چبھ جاتا ہے، اور اس طرح کے کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کے اندر نوجوان بچوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تم اس جماعت کو، کہ جس جماعت نے اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہے، یہ جماعت تو اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، آیت طویل ہے، میں پوری پڑھنا نہیں چاہتا، آخری میں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسی جماعت، ایسے گروہ اور ایسے فرقے کے کلچر کو اپنائیں، ان کی تہذیب و تمدن کے دلدادہ بن جائیں، اور اسلامی شعار، اسلامی کلچر، قرآنی پیغامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پس پش ڈال دیں، اور ہم اغیار کے کلچر میں ان کی ثقافت، ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کے اندر رنگ جائیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، بخاری کی حدیث ہے کہ جس قوم نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کر لی تو وہ اسی میں سے ہو گیا۔ بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، ہمارا یہ شعار، ہماری یہ تہذیب نہیں ہے کہ ایسا کوئی کھیل جس کے اندر وقت کا ضیاع ہو، مال کا ضیاع ہو، جان کا ضیاع ہو، اسلام ہمیں ایسے کھیل کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام ایک خیر خواہی کا مذہب ہے، وہ زندگی کے ہر ایک میدان کے اندر بھلائی چاہتا ہے، انسانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے،
ایسے کاموں کی ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک یہ بات بتاتا چلوں کہ یوں تو یہ پتنگ بازی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ایک رسمی طور پہ انجوائمنٹ کے لیے، خوشی کے لیے لوگ مناتے ہیں، لیکن کئی سالوں پہلے میرے ایک کلیگ تھے کالج کے اندر، لیکچرر سنسکرت کے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو تہوار ہے، یہ جو فیسٹیول ہے جہاں پہ پتنگ بازی کی جاتی ہے، پتنگ جو ہے اڑایا جاتا ہے، اس کے اندر اور کون سے مذہبی عقائد شامل ہیں، یا بس یوں ہی ایک انجوائمنٹ ہے؟ تو اس نے ایک عجیب و غریب بات کہی، پتہ نہیں اس بات میں صداقت کہاں تک ہے، لیکن اس نے ایک بات کہی، سنسکرت کا بڑا ماہر آدمی ہے، زبان کا جاننے والا۔ اس نے یہ کہا کہ جو عزیز و اقارب ہمارے دنیا سے گزر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہم ایک پتنگ اڑاتے ہیں ان کے نام سے، تو گویا کہ ان کی روح بھی پتنگ کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے اس کی روح۔ اب یہ ایک مذہبی عقیدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوؤں کے یہاں تناسخ ارواح کا معاملہ ہے، آواگمن، یعنی مرنے کے بعد اگر انسان اچھا تھا تو اس کی روح پھر سے کسی اچھے انسان کے اندر حلول کر جاتی ہے، کسی جانور کے اندر حلول کر جاتی ہے، آواگمن جسے کہتے ہیں۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ شاید ہمارے پاس بھی اسی طرح کی سوچ اور فکر آ گئی۔ ہم مسلمان بھی ایک عید مناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مردوں کی عید۔ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ ضعیف خواتین، مائیں اور بہنیں، گھروں کے اندر اس دن اگر ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اس موقع سے، جس کو مردوں کی عید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے شوہر کی روح گھر پہ آتی ہے اور جو ان کو پسند ہوتا تھا زندگی کے اندر، جس طرح کا لذیذ کھانا، وہی کھانا بناتی ہیں اور اسی کھانے کے اوپر فاتحہ دی جاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ روح آتی ہے یا انسان کی روح بھٹکتی رہتی ہے؟ یہ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا، ولا حامۃ ولا سفر، کہ ان کا یہ تصور تھا کہ اگر ایک شخص نے کسی شخص کا قتل کر دیا تو جو شخص قتل ہوا ہے اس کے وارثین، لیگل ہائرز، جب تک کہ قاتل سے بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک مقتول جو قتل ہوا ہے اس کی روح حامہ پرندے کی شکل میں بھٹکتی رہتی تھی اور آواز لگاتی تھی، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ جس نے قتل کیا تھا اگر اس شخص کا بھی قتل کر دیا جائے بدلے میں تو پھر اس کی روح کو سکون نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا، ان کی سوچ اور فکر تھی یہ۔ اب زمانہ جاہلیت کی فکر آ گئی، یا پھر ہندوؤں کے پاس سے جو آواگمن کا عقیدہ ہے وہ ہمارے اندر حلول کر گیا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس کی آنچ آ گئی کہ ہم نے بھی یہ تصور کر لیا کہ ہمارے بھی مردے جب مر جاتے ہیں، دفنا دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد تو ان کی روح بھی بھٹکتی رہتی ہے، شاید ان کو جو اجازت ہوتی ہے یہاں وہاں جانے کی۔ یہ بالکل ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک بیس لیس بات ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، ایسا سوچنا غلط ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ڈے آف ججمنٹ، قیامت سے پہلے، حساب و کتاب سے پہلے جو عالم ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ عالم برزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اور بد دونوں کی روحوں کا مقام الگ الگ طے کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر
سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے علیین کا لفظ اور جو ہے بدکار لوگوں کے لیے سجین کا جو لفظ استعمال کیا ہے. تو گویا کہ نیک لوگوں کی ارواح اچھے مقام کے اندر ہے اور برے لوگوں کی ارواح ایک برے مقامات کے اندر ہیں. ان کو خوشی و سرور حاصل ہوتا ہے ان کی روح کو، اور ان کو عذاب دیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے. تو یہ دونوں کی دونوں روحیں اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں، وہ مقید ہیں اللہ کی پکڑ سے، اپنی مرضی سے وہ باہر آ نہیں اور جا نہیں سکتی. یہ آوا گون تناسخ ارواح کا عقیدہ ہندوؤں کا ہے کہ مردے کی روح نکل کر اس کے اپنے اعمال کے مطابق اچھے لوگوں کی اندر اچھے لوگوں کی شکل میں دوبارہ آ جاتی ہے، یا کسی جانور کی شکل کے اندر جو ہے وہ پھر سے دنیا کے اندر آ جاتی ہے. یہ اسلامی عقائد کے بالکل برخلاف ہے، اور ایسا سوچنا، ایسا عقیدہ رکھنا ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہندوؤں کے عقیدے کے مماثل ہے. بزرگوں دوستو، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اس پتنگ کے اڑانے کے اندر، پتنگ بازی کے اندر بھی یہ تصور ان کا ہے کہ مرنے والے کی روح جس کے نام سے پتنگ اڑایا جائے تو شاید کہ اس کی روح جو ہے ہوا کے اندر کھیلتی ہے اور وہ لطف اندوز ہوتی ہے جتنی پتنگ اوپر جائے. یہ ہمارے ایک عزیز، ہمارے ایک دوست ہیں سنسکرت کے، انہوں نے یہ بات کہی تھی، واللہ عالم کہ اس بات میں صداقت کتنی ہے. اب اگر یہ جو بسنت کا تہوار ہے، اس تہوار کی حقیقت اور اصلیت اور اس کی تاریخ کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مرد مومن اور کوئی بھی نوجوان مرد پتنگ بازی کے بارے میں، پتنگ اڑانے کے بارے میں سوچ بھی سکے. مورخین نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور یہ 1734 عیسوی کا واقعہ ہے، 1734 عیسوی کا واقعہ ہے، پنجاب کے اندر سیالکوٹ کا. ایک نان مسلم مورخ ہسٹورین ڈاکٹر بی ایس نجار، ڈاکٹر بی ایس نجار نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے پنجاب آخری مغل دور میں. انگلش کے اندر اس کتاب کا نام ہے پنجاب انڈر دا لیٹر مغلس، پنجاب آخری مغل دور میں پنجاب کی کیا کیفیت تھی. 1734 کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سکھ 15 سالہ نوجوان لڑکا ایک اسکول کے اندر زیر تعلیم تھا، ٹیچر مسلم تھا. مسلم ٹیچر نے ایک دن ہندو بھائیوں کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ کہا، اور وہ بات اس نوجوان کو جس کا نام تھا حقیقت رائے، اس کو پسند نہیں آئی. اس نے اس کے خلاف احتجاج کیا، مورچے نکالے، لوگوں کو جمع کیا. بات اگر یہاں تک ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ جہاں اس مسلم ٹیچر کے اگینسٹ میں اس نے احتجاج کیا تھا، وہاں اس نے مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اس نے رقیق حملے کیے تھے، نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا. اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کے اندر غم و غصہ کی لہر تھی، لوگوں نے اس کے خلاف کمپلین کیا اور اس کے بعد پھر اس کو گرفتار کیا گیا اور فیصلے کے لیے لاہور کی جیل کے اندر اس کو منتقل کیا گیا. شہادت مکمل ہونے کے بعد جج نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا حقیقت رائے کے لیے. پنجاب سیالکوٹ کے سکھوں نے، نان مسلموں نے، اس وقت جو لاہور کے پریزیڈنٹ تھے، گورنر، ان کے سامنے سفارش کی کہ حقیقت رائے کی موت کی سزا کو معاف کر دیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ لا کے اندر یہ اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے تو وہ سزائے موت سے پہلے وہ فائل جاتی ہے صدر جمہوریہ کے پاس. اگر وہ چاہے تو اس کی پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے. زکریا خان صاحب
اس وقت صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، گورنر تھے، انہوں نے حقیقت رائے کی جو سزائے موت کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد پھر حقیقت رائے کو پھانسی دے دی گئی، سزائے موت دے دی گئی اس کو۔ اس کے بعد پورے کے پورے پنجاب کے اندر تمام کی تمام غیر مسلم آبادی ایک ماتم کے اندر تبدیل ہو گئی، لوگ نوحہ کنا رہے، اور سکھوں نے ان تمام لوگوں کو جو اس واقعہ سے متعلق تھے مسلمان، جنہوں نے کیس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، ڈاکٹر BS نجار نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تمام لوگوں کو جو اس سے متعلق تھے سکھوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ تمام کا قتل کر دیا۔ اور ڈاکٹر BS نجار نے آگے لکھا ہے کہ پنجاب میں بسنت کا میلہ اسی حقیقت رائے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جب اس کو سزائے موت ہو گئی تو تمام کے تمام نان مسلم نے اور سکھوں نے پیلا کپڑا پہنا تھا۔ میں نے ابھی کچھ دیر قبل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ موسم بہار کے اندر بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے، اور یہاں کاشتکار اپنے کھیتوں سے زرد پھول توڑ کر لاتے ہیں اور خواتین اس کو جو ہے بطور زیور کے استعمال کرتی ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ یلو کلر ان کے نزدیک بہت ہی متبرک کلر سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو اس کلر کی طرف لے کر کے چلے جاؤں گا تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا تھا کہ انہوں نے جب بار بار سوال کیا تھا کہ وہ ایک آدمی کا جب قتل ہو گیا تھا، جب قاتل کا نام پتہ چلانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا اپنی قوم کے کہنے کی وجہ سے کہ قاتل کا پتہ چل جائے کون ہے، تو ان کو حکم ہوا تھا گائے کو ذبح کرو۔ اب وہ گائے بوڑھی ہو، جوان ہو، کیسی ہو، کون سا کلر ہو، طرح طرح کے سوالات وہ لوگ کرتے چلے گئے، اور جو ہے وہ اور زیادہ مزید پریشانیوں میں الجھتے چلے گئے۔ تو آخری میں فیصلہ کیا تھا؟ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، کہ اس گائے کا کلر کیا ہو؟ پیلا ہو، زرد ہو، یلو ہو، جو دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ تو یہ پیلا کلر ان کے نزدیک بڑا متبرک مانا جاتا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں اب یہ بات بھی آئے گی، یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی یہ تو بات یہودیوں کی ہے، یہ تو نان مسلم ہے، ان کو پیلے کلر سے کیا تعلق؟ انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ جو یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا اس میں سے ایک قبیلہ گم گیا تھا، ان کا ایک قبیلہ گم گیا تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری قوم تو بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی توبہ جو ہوئی تھی جس میں 70,000 لوگ قتل کر دیے گئے تھے آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور وہیں جو سامری نام کا جو آدمی تھا جو اصل میں لوگوں کو بھٹکایا تھا اور کچھ ایسی ٹیکنیک استعمال کیا تھا کہ گائے کے بچڑے کے منہ کے اندر سے جو ہے گائے کی آواز پیدا ہو گئی تھی، لوگ سب اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دیا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا بھگوان ہے، اس کو میں جلا دوں گا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب جو بچی کھچی راکھ تھی اس کو لے کر کے سامری اپنی پوری جو ہے اپنے گروپ کے ساتھ بھاگا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، تو گویا کہ ایک قبیلہ بھاگا وہاں سے، 12 میں سے 11 بچ گئے، ایران میں گئے، ایرانیوں سے لڑے، پھر وہاں سے آتے آتے آپ کو جو ہے ہندوستان میں ان کا داخلہ ہوا، اور وہ جگہ تھی موہنجوداڑو، ہرپن سویلائزیشن کے ہندوستان کا سب سے پہلا یعنی سویلائزڈ اور کلچرڈ جو علاقہ ہے یہی موہنجوداڑو اور ہرپن سویلائزیشن ہے۔ ابھی موہنجوداڑو ہرپن سویلائزیشن کون تھے؟ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ وہاں تمام کے تمام مسلم تھے، لہٰذا اصل اوریجن ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ یہ کہنا کہ مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ سراسر غلط ہے، بعض مورخ کا ایسا کہنا ہے، بعض مورخ کا کچھ اور کہنا ہے۔ لہٰذا ہرپن سویلائزیشن کس طریقے سے ختم ہوا، برباد ہوا، مزید اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ویڈیوز اور گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یہ یاد رہے کہ جو ہے ایک ٹرائب یہودیوں کا گم ہو گیا تھا، اور وہی جو ہے ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے ہرپن سویلائزیشن موہنجوداڑو میں داخل ہوا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں کو یعنی
جو بند تھا پانی کاٹ کر کے سب کو ہلاک کر دیا تھا اور سب کے سب لوگ جو ہے مارے گئے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے یہ لوگ گائے کی پرستش اور پھر ان کے بھگوان کو جلا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر جو ہے انہوں نے اپنے مردوں کو جلانا شروع کیا، وہیں سے سیکھ کے آئے تھے، کتابیں بھی لے کر کے آئے تھے۔ تو یہ پوری کی پوری تفصیل جو ہے یہ گویا کہ یہ پورے کے پورے یہ برہمن تھے، یہودی کا ہی قبیلہ تھا۔ پھر وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں پہ تمام کے تمام رہنے والوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ ایک تفصیل طلب گفتگو، اس پہ اگر ہوگی تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ میں آپ کو پیلے کلر، زرد کلر کی وجہ سے میں آپ کو ادھر لے کر گیا تھا کہ قرآن نے کہا تھا کہ انہا بقرۃ صفرا، وہ گائے پیلی کلر کی ہو، لہذا اس کی نسبت بھگوان سے ہے۔ اسی بنیاد پہ یہ سب پیلے کپڑے پہنتے ہیں اور پیلا کلر ان کے نزدیک بہت ہی بابرکت والا متبرک جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اور اس تہوار کے اندر یعنی بسنت تہوار کے اندر زرد پھولوں کو خوشی خوشی گھر لا کر بیوی بچوں کو دکھاتے ہیں کاشتکار، پھر تہوار مناتے ہیں اور اپنے کانوں میں بطور زیور لگا کے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے پرماتما ہماری محنت کا پھل عطا کر اور پھولے ہوئے درختوں میں پھل پیدا کر۔ یہ زرد۔ تو جب حقیقت رائے کو سزائے موت ہوئی تو شمشان گھاٹ جب اس کو لے کر کے گئے تمام کے تمام، تو اس وقت انہوں نے پیلے کپڑے پہن رکھے تھے اور باضابطہ خوشی میں گانا بجانا کرتے ہوئے گئے وہاں تک۔ اب مسلمانوں کو بڑا اعتراض ہوا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تو وہ لوگ آسانی کے ساتھ اس طرح کہہ کر چھوٹ گئے کہ بھائی یہ ہمارا بسنت کا تہوار ہے۔ لیکن ڈاکٹر بی ایس نجار صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ دوسرے سال حقیقت رائے کی برسی منائی گئی اور اس برسی کے اندر سبوں نے پیلے کپڑے پہنے اور پیلا کپڑا پہن کر کے اور خوشی منا کر کے ان تمام کے تمام نے حقیقت رائے کے تئیں اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں ڈاکٹر بی ایس نجار صاحب کہ سب سے پہلی پتنگ جو بسنت کے تہوار کے موقع پر اڑائی گئی یہ حقیقت رائے کی سمادھی پر اڑائی گئی تھی۔ اور چونکہ حقیقت رائے ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال کر کے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر کے یہ تمام کے تمام نان مسلم اور سکھوں کی نگاہوں کے اندر گویا کہ ایک مذہبی ہیرو بن گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ پنجاب میں بسنت کا میلہ اسی حقیقت رائے کی یاد میں منایا جاتا ہے اور پہلی پتنگ بھی بسنت کے تہوار پر حقیقت رائے کی سمادھی پر اڑائی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس تہوار کی یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ اس کو جاننے کے بعد ایک مسلمان اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہے حقیقت پتنگ بازی کی۔ اب آئیے ہم پتنگ سازی کی تاریخ کے اوپر بھی ایک نگاہ دوڑاتے ہیں۔ پتنگ سازی کے متعلق دو قومیں دعوے دار ہیں، ایک چائنیز اور دوسرے ایجپشنز۔ چائنیز کا کہنا ہے کہ سب سے پہلی پتنگ سازی ہوئی جو دنیا کے اندر وہ ہمارے ملک چین میں ہوئی، چائنا میں، اور یہ واقعہ 400 BC کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 400 سال پہلے چائنیز کا یہ دعویٰ ہے کہ پتنگ سازی سب سے پہلے ہمارے پاس ہوئی اور پھر سیاحوں کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے بودھ مذہب کے
بھکشوؤں کے ذریعے سے یہ ہندوستان میں آئی اور ہندوستان سے پھر یورپ کی طرف جو ہے اس نے اپنا رخ کیا۔ تو چائنیز کا دعویٰ ہے کہ 400 سال قبل مسیح کے اندر پتنگ سازی ہمارے پاس تھی، اور باضابطہ شاہوں کے بادشاہوں کے دربار میں پتنگ سازی، پتنگ بنانے والے کو باضابطہ ایک اچھے عہدہ دے کر کے ان کو متعین کیا جاتا تھا۔ چائنیز کا یہ دعویٰ ہے کہ 400 سال قبل مسیح میں ہمارے پاس پتنگ تھی، لیکن ایجپشنز کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو فراعین ہیں اور ان کی جو ممیز بنا کر رکھی گئی ہے، جو اہرام مصر ہیں، وہاں 2 اہرام مصر کے اندر سے کچھ ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں اور کچھ ایسے جو ہے پتھر پہ نقش کیے ہوئے چیزیں سامنے آئی ہیں ہمارے، کہ جس کے اندر باضابطہ فرعون کو پتنگ اڑاتے ہوئے بتایا گیا۔ لہذا پتنگ سازی کی شروعات مصر کے اندر ہوئی اور ہم سے چائنا کے اندر پہنچی سیاحوں کے ذریعے سے، جہاز رانوں کے ذریعے سے، تاجروں کے ذریعے سے، اور چونکہ چین کے اندر مشہور ہو گئی اس وجہ سے کہ وہاں پہ بادشاہی سپورٹ حاصل تھا ان کو، اور مصر کے اندر وہ گمنام رہی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک شاہی کھیل تصور کیا جاتا تھا۔ پتنگ بازی وہی کر سکتا تھا، پتنگ وہی اڑا سکتا تھا کہ جو بادشاہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کا خاندان، شاہی خاندان، یعنی ایک عام آدمی کی دسترس سے وہ کافی دور تھا۔ بادشاہ کے علاوہ، اس کے خاندان کے علاوہ کسی اور کو پتنگ سازی کی یا پتنگ بازی کی، پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ گمنامی میں چھپا رہا، اتنا زیادہ فیمس نہیں ہوا۔ چائنیز وہاں پہ بادشاہی سپورٹ حاصل تھا، اس لیے وہاں پہ زیادہ مشہور ہو گیا، اور جب ہندوستان میں آیا تو یہاں پہ ان کو بڑی عجیب و غریب چیز لگی، تو یہاں بھی راجاؤں نے، مہاراجاؤں نے اس کو سپورٹ کیا، باضابطہ کمپٹیشن رکھوائے اور پھر لوگوں کو دیکھنے کے لیے دعوت دی گئی، تو اس طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ مختصر سی تاریخ ہے پتنگ کے بارے میں، کہ چائنیز کا یہ دعویٰ کہ 400 سال قبل مسیح کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس پتنگ بنی اور اس کو اڑایا ہم لوگوں نے، لیکن اگر مصریوں کی بات کو مان لی جائے تو یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے کا واقعہ ہو سکتا ہے، یعنی 5000 BC میں مصر کے اندر پتنگ سازی ہوئی اور فراعین مصر نے باضابطہ پتنگ اڑایا، لیکن یہ پتنگ اڑانا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ صرف اشرافیہ، یعنی صرف بادشاہ، اس کی فیملی اڑا سکتی تھی، ہر کس و ناکس کو وہاں تک دسترس حاصل نہیں تھی اور اجازت نہیں تھی کہ وہ پتنگ جو ہے اڑائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں پتنگ سازی سے متعلق اور پتنگ کی تاریخ سے متعلق، اور اس پتنگ سازی اور پتنگ بازی کا تعلق ہمارے برادران وطن کے تہوار کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا ہے اور ان کے مذہبی عقائد ان کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو جان لینے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی نوجوان جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے احکامات کا رنگ چڑھ گیا ہو اور ایمان کی حلاوت اور لذت اور اس کی مٹھاس کو وہ محسوس کرنے لگا ہو، وہ جو ہے پتنگ بازی اڑانا تو کیا، خریدنا تو کیا، بلکہ شاید اس کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرے وہ، اور اس کے قریب وہ پھٹکنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور پوری کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔